نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے متعلق کچھ ایسی باتیں جو آپ کی زندگی میں بہت بہترین رہنمائی کریں گی کہ لوگ اکثر ان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جنات جو ہے اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ وہ آپ پر حملہ آور ہو، چاہے وہ نظر آئے چاہے نظر نہ آئے، چاہے وہ آپ کو مسلط کیا جائے یا خود بخود آ جائے۔ اب یہ سارے معاملات آج کے اس دور میں بہت زیادہ ہیں، اور جنات سے بچنا جو ہے انسان کو بہت مشکل محال لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بچ جائے، کیونکہ یہ ایسی ایک مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اتنے جن جلا دیے، اتنے نکال دیے، اتنے ہم نے پکڑ لیے، اتنے قید کر دیے۔ یہ ساری ہوائی باتیں ہیں، اس میں 1% بھی سچ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنات کو کوئی اس طرح جلا ہی نہیں سکتا، اور پھر دوسری بات ہے قید کر ہی نہیں سکتا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقت تھی، اس کے بعد صحابہ میں سے کسی صحابی نے جن کو قید نہیں کیا، ہمیں کہیں ثبوت نہیں ملتا کسی۔ اور سب سے بڑے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اقام المرجان فی احکام الجان، اور علامہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کتاب لکھی ہے، اور دیگر بھی کتب موجود ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو 40 سے زائد کتب لکھی ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ لکھا، اور بڑے بڑے ائمہ جن میں جو ہے قریب کے بھی ہیں بعید کے بھی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کا انکار کیا ہے۔ اس چیز کو ہاں آپ اس کو نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ کہے کہ میں نے اتنے جلا دیے، وہ جھوٹ ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نے اتنے گرفتار کر لیے، 100 نکال دیے، 500 باقی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں آپ خود یا کوئی بندہ قرآنی آیات کے ذریعے ان کو نقصان دے سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے، ان کو جلا سکتا ہے، ان کو بگا سکتا ہے، لیکن وہ آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جلا دیے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ بندہ سے چیز بھاگ جائے گی۔ صحابہ نے ایسے کیا، اور واقعات موجود ہیں اس پر۔ تو اب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اب جنات کا کام کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جن کو دیکھنا ہے، مجھے سارا دن واٹس ایپ بھرے ہوتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جنات کو قابو کرنا ہے، ہمیں ایسا عمل دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمارے پاس ترقی اور عروج اور آگے بڑھنا اور لوگوں کا آنا، یہ سب اس لیے ہے کہ جنات تابع ہو کے ہیں، تو اب جو بھی قابو کرے گا اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، اللہ پہ یقین کمزور ہو چکا ہے، بندوں پہ مخلوق پہ یقین مضبوط ہو چکا ہے۔ پہلی بات ذہن نشین کر لیں، جنات کے متعلق قرآن پاک میں اللہ نے جو لفظ بولا ہے سورہ اعراف کے اندر، اس کے 3 رکوع میں آیت نمبر 27 ہے، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جن کوئی بھی ہوگا دشمن ہوگا انسان کا، دوست نہیں ہو سکتا۔ یا بنی آدم، اللہ نے یا بنی آدم کہا، ہمیں خطاب کیا کہ ہمیں دیکھیں جب یہ جملہ کہا جا رہا ہے تو اس وقت جنات کو ہم سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ جب بولا ہے نا، تو اس وقت اللہ ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں، وہ انس بھی ہیں جن بھی ہیں ایمان والے۔ لیکن جب یہاں اللہ نے بات کی ہے تو کلام کا انداز دیکھیے، اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، یعنی جن آدم کی اولاد تو نہیں ہے، تو وہ تو ابو الجن کی اولاد ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہمیں الگ کر دیا گیا جنات سے۔ اب اللہ نے فرمایا لا یفتننکم الشیطان، اور جنات کے لیے جب لفظ بولا جاتا ہے قرآن پاک میں تو شیطان بھی بولا جاتا ہے، انسان کے لیے نہیں بولا جاتا۔ جب شیطان کہا جائے گا تو اس کا معنی جن ہی ہوگا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات جو تھے یہ شیطان بھی جنوں میں سے تھا، شیطان جن میں سے تھا، جنوں میں سے تھا۔ اب یعنی جن سارے جو ہے وہ شیطان کی جو ہے خمیر میں سے ہیں، اسی کی اس میں سے ہیں، ترتیب سے ہیں۔ تو اب شیطان جو ہے وہ بعد میں آیا، لیکن جن پہلے آئے، تو جنوں میں سے وہ بنا، تو آدم بعد میں آئے۔ اب شیطان انسانوں میں سے نہیں ہے، شیطان جنوں میں سے ہے۔ تو پتہ چلا
جب انسانوں میں سے نہیں ہے تو انسان پھر بھی دنیا میں 7 ارب میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب شیطان ہی ہے نا، اور جو 2 ارب مسلمان ہیں اس میں سے کتنے اچھے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے سارا۔ تو اب آپ دیکھیے جب شیطان انسانوں میں سے نہیں ہے تو پھر بھی انسان اتنا بڑا شیطان ہے، تو جو جنوں میں سے ہوگا تو جن کتنے بڑے شیطان ہوں گے، کتنے ان کے اندر شیطانیت ہوگی۔ تو اگر انسان 7 ارب میں سے 5 ارب ہیں ہی کافر، اور 2 ارب میں سے کتنے مومن ہیں، کتنے اخلاق والے ہیں، تقوی والے ہیں، طہارت والے ہیں، وہ بھی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، تو جنوں میں سے کتنے خبیث ہوں گے، کتنے شریر ہوں گے۔ تو آپ کہیں جی میرا تو معاون بن گیا جن، میرا دوست بن گیا، یہ جھوٹ ہے۔ جن کبھی دوست نہیں بنتا، کیوں؟ اللہ نے فرمایا لا یفتننکم الشیطان، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے چلا کاٹا، جن آ گیا، مجھے خواب میں سنتا ہے، اس لیے کہ وہ ڈرامے ہوتے ہیں خواب سارے، لوگ ایسے سنا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو بیوقوف بن کے سنیں اور ان کو تعبیریں بتائیں اور وہ اپنی کمالات ہمیں بتائیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا بھائی، میں خواب آتے ہی نہیں ہے مجھے، میں خود بھی نہیں دیکھتا خواب، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، خواب مجھے آتے ہی نہیں ہے۔ یہ خواب معدے کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں زیادہ، جس کا معدہ خراب ہو، اب جو زیادہ ٹینشنوں میں ہو، زیادہ سوچتا ہو، اس کو خواب آئیں گے۔ اب فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسے تابع کر لیں، آپ کو جی میں چلا کاٹ لوں، جن میرے تابع۔ ایک نیت ہے کہ میں اس لیے چلا کاٹوں کہ میری پاور آ جائے ایمان کی، میں اپنا بھی دفاع کر سکوں، لوگوں کا بھی دفاع کر سکوں، ایک نیت یہ ہے۔ ایک ہے کہ میں جن تابع کر لوں، پیسہ آ جائے، مشہوری ہو جائے۔ تو اب یہ اللہ نے فرمایا یاد رکھو جنوں میں 99% شیطانی ہے، انسانوں میں کتنے ہیں آپ بتائیں اس وقت رحمانی ہے؟ ظاہر شیطانی ہے نا۔ آپ کو بتائیں کون ہے آج کل دھوکہ فراڈ، اور میں نے آپ کو بھی تو اس کی پوری بتا بھی دی ریشو نکال کے۔ اب لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، جن تمہارا دشمن ہے، جن دشمن ہے تمہارا، کیوں؟ کہ تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا آدم علیہ السلام کا، تمہاری ماں حوا علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، اور ان دونوں کو اس نے جنت سے نکالا ہے۔ اب آپ آج دنیا میں جو آپ کے والد ہیں اس کے دشمن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں نا، تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے دشمن کو، جس کو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو انسانوں لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اب وہ تمہارے باپ اور ماں کا دشمن ہے تو تمہارا دوست ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے تو جن کو تابع کر لیا، میرا یہ ہو گیا۔ نہیں جی، لوگ آگے بتاتے ہیں جی اس بچی پہ، اس بچے پہ جن آیا تھا اور وہ جن بولا، اس نے یہ بتایا۔ میں نے کہا سب دھوکہ ہے، یہ دشمن ہے تمہارا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی بھابھی نے جادو کیا، اس نے کہا جی نانی نے جادو کیا، سب جھوٹ بول رہا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جی بچے کو بلا کے اس پہ حاضری کریں گے، اب جن بولے گا، یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ۔ آپ کو میں یہ کہوں گا 99 نہیں 100% جھوٹ بولتا ہے وہ جن۔ اور اب فرمایا ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، فرمایا یہ تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا وہی تمہارے ساتھ کرے گا۔ کیا؟ تمہارے باپ آدم، تمہاری ماں حوا کا لباس اس نے اتروا دیا، ان کو جنت سے محروم کر دیا، تو تمہیں بھی محروم کر دے گا، تمہاری عزت ختم کر دے گا، تمہارے پردے کو ختم کر دے گا۔ اور جب جن کسی پہ آتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب اللہ نے پہلے بتا دیا۔ اب ایک جو ہے وہ جن آیا، ایک جن آیا تو انسان یوں یوں حرکتیں کرتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ روز محشر سودی ایسے اٹھایا جائے گا، سود کھانے والا، جیسے شیطان کسی پہ آ جاتا ہے، جن آ جاتا ہے۔ لیکن آج جو لوگ بیرا روی کا شکار ہیں، آج جو عورتوں نے برہنہ ہونا شروع کیا، مردوں نے بھی آوارگی شروع کی، اس میں 99% نہیں 100% انہی جنوں کا کردار ہے۔ یہ مسلط ہوئے ہیں موبائل سے، واش روم کی دعا نہ پڑھنے سے، اور بہت سی غلط ایسی ہے دعائیں نہ اہتمام کرنے کی وجہ سے، یہ چیزیں مسلط۔ اب یہ لباس اتروا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے کس طرح فحاش بنا رہے ہیں۔ تو اب یہاں تک تو بات یہ ہوئی۔ اب بندے کہتے ہیں جی ہم جن کو قابو کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں جی کوئی طریقہ بتائیں۔ سارا دن میرے پاس ابھی پوری دنیا سے آپ بس ڈائریکٹ یہ ہوتا ہے ان کا تقیہ کلام، جی کوئی جن قابو ہو جائے، ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ جملہ ہی پہلے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اور خدمت کے بہت طریقے ہیں، آپ رفاعی ادارہ بنا لیں، آپ کوئی اور دین کا کام کریں یا دنیا کا اسکول بنا لیں، خدمت کریں نا لوگوں کی۔ آپ نے جن ہی قابو کرنا ہے لازمی،
کہو جی جن کو دیکھنا ہے ہم نے باتیں کرنی ہیں. یاد رکھیں سب سے بڑا جھوٹ ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور ان کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم سارے ان کو نہیں دیکھ سکتے. جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جن جمع کا صیغہ ہے، جنی واحد کا ہے. جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ سکتے. فلما جن علیہ اللیل، جن عربی میں اس کو کہتے ہیں جو چیز غائب ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتا ہے جب جو ہے دن غائب ہوا. جنہ رات کو اس لیے کہا کہ وہ تاریکی میں ڈھانپ لیتی ہے، چیز غائب کر دیتی ہے. جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. جنہ جو آپ پہنتے ہیں نا یہاں پہ لڑائی میں، جو لوگ اس کو زرہ کہتے ہیں، اب وہ جو خول یہاں پہنتے ہیں اس کو جنہ کہتے ہیں. جنہ اس لیے کہ بدن کو چھپا لیتی ہے وہ. تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں. اب وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہم کہ جی ہم نے جن دیکھا وہاں آیا، وہ کبھی کبھار شکلیں میں ظاہر کرتا ہے. اب وہ جو ہے دیکھنے کا نقصان کیا ہے؟ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ آیا ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگا جی مجھے جن دیکھنا ہے، جن میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ چیزیں چھوڑ دو. 1 سال آتا رہا، 2 سال آتا رہا. جب کئی سال آیا، بار بار اصرار کیا، تو میں نے کہا کہ اچھا ایسے کرو. اب میں وہ فارمولہ نہیں بتاتا، لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے میں اس کو مخفی کرتا ہوں. وہ جو فارمولہ بتایا انہوں نے، کیونکہ یہ جہالت بڑھ گئی ہے، دوبارہ وہی زمانہ جہالیت لوٹ آیا ہے. اب لوگ وہی تدبیریں کرنی شروع کر، مجھے یوٹیوب پہ سن کے کئی لوگ وہ کرنے بھی شروع کر دیں گے، اس لیے میں وہ بیچ میں سے غائب کر رہا ہوں. انہوں نے جو جملہ اس کو کہا جی یہ کرو، اس کی آنکھیں نکالو اور ڈیلے نکال کے اس پرندے کے خون اس کا لو، اسی کو ذبح کر کے اس میں اس کو صحیح مسلو اور پھر اس کو سکھاؤ اور اس کا سرما بنا کے آنکھوں میں لگاؤ، تمہیں جن نظر آئیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے یہی عمل کیا اور اس نے وہ سرما لگایا. جب ایک آنکھ میں یوں لگایا تو اس نے کہا ادھر چھوڑ دیتا ہوں. ادھر لگا دیا تھا، کہا ادھر چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ پہلے تجربہ کر لوں نظر بھی آتا ہے یا ایسے ہی نہ کوئی اور نقصان ہو جائے. تھوڑا سا عقل مند تو تھا. اب اس نے جب ادھر لگایا اور آنکھیں بند کی تو کیونکہ اس میں جلن شروع ہوئی، پھر جب آہستہ سے جلن ختم ہوئی تو اس نے آنکھ جیسے ہی کھولی تو اس آنکھ سے نظر نہیں آتے تھے، وہ یوں کرتا تھا تو صرف اس آنکھ سے اسے نظر آتے تھے کہ ہر طرف جنات ادھر لٹکے ہوئے ہیں، ادھر لٹکے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ گھر میں جاتا تو اس کی کھڑکیوں پہ چڑھے ہوئے، پنکھے کے ساتھ لٹکے ہوئے، جیسے مثال دے رہا ہوں. اب وہ لائٹوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، درختوں کے ساتھ، مطلب جن ہی جن. جیسے سائنس بیکٹیریا کہتا ہے، سائنس جراثیم کہہ رہا ہے. ابھی ادھر کتنے جراثیم ہیں، آپ سائنس کی اگر وہ لائیں اس کے ذریعے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. حضور نے اسے جن کہا. جن بھی ایسے ہی جراثیم جن ہی ہے سمجھ لیں. تو یطیر فی الہوا عائشہ کی حدیث ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس نے یوں دیکھا، جہاں دیکھے جن ہی جن. اب وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے تو جنوں کے ڈھیر لگا ہوا ہے. اب وہ کوئی گندے ہیں، کوئی عجیب ہیں، کسی میں بدبو آ رہی ہے، کوئی عجیب و غریب گندی شکلیں ہیں. اب وہ بیوی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، رات کو بستر پہ لیٹتا ہے، وہاں بھی یہی حال. جہاں جاتا ہے اسے رستے میں، گھروں میں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ بھرمار نظر نہ آئے. اب وہ تنگ آ گیا. اس نے کہا یا اللہ میں کدھر پھنس گیا. اسی استاد کے پاس گیا. استاد استاد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. مرشد مرشد ہوتا ہے. کوئی آپ کو 100 فارمولے میں سے 100% نہیں بتائے گا. یاد رکھیں، چاہے وہ حدیث کا استاد ہو، چاہے وہ فقہ کا استاد ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم کا استاد ہو، چاہے کسی بھی معاملے کا ہو، آپ کہنا کہ میں آگے نکل جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ فارمولہ اس نے رکھا ہوا تھا، اسے نہیں دیا. اس نے کہا نہیں بھائی. کہا جی اللہ کا واسطہ مجھے اس سے جان چھڑا دیں. میں تو میری تو رات کی نیندیں بھی حرام ہو گئی ہیں. لیٹتا ہوں تو ساتھ ڈھیر لگا ہوا ہے. اب میری نیندی، میں تو دماغی مریض بن گیا ہوں. اس نے کہا بھائی اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ آنکھ ہی نکال دے. یہ تو شکر کر اس میں نہیں لگایا. اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو اندھے لگاتے ہیں، اس نے کالا جو ہے یہاں کپڑا لگا لیا، یہ بند کر دیا آنکھ، یہاں سے دیکھتا تھا پھر. اس لیے یاد رکھیں، یہ جو پڑھتے ہیں نا ادھر ادھر کی چیزیں اور کہتے ہیں جی ہم جن قابو، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، مینٹل ہو جاتے ہیں. وہی ہوتے ہیں زیادہ تر جو آزادی سے، بغیر استاد کے، بغیر تربیت کے. اب جنات سے بچنے کی آخری بات بتاتا ہوں. جنات سے بچنے کی، آپ کے اوپر جنات نظر آ رہے ہیں، شو ہو رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں، تو آپ
یہ آیت کریمہ 27 سورہ اعراف کی، اس کی یہ حصہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ اگر جنات کے قبیلوں سے بھی گزر جائیں گے آپ پہ حملہ نہیں کریں گے وہ، اگر یہ جملہ آپ نے پڑھتے رہے، چونکہ اللہ نے ان کے متعلق یہ لفظ بولا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جنوں کو، شیطانوں کو وہ دوست بناتے ہیں جو مومن نہیں ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ جنوں پہ یقین رکھتے ہیں، جن ان کے دوست بنتے ہیں۔ ایمان والے تو جنوں کو کہتے ہیں تم ہو کیا، تمہیں آتا کیا ہے، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا اپنا ایمان مضبوط ہوگا۔ سارے جن جو خبیث چیزیں ہیں وہ مل کر بھی انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط ہے، اور جس کا ایمان ہے قرآن پہ، اللہ پہ، آخرت پہ، نبی کریم علیہ السلام پہ، وہ یہ آیت کریمہ جتنی آپ اس کو مریض پہ پڑھیں، مریض خود بھی پڑھے، 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو چھینٹے دیں، پلائیں، چند دن میں جنات والا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جس کو نظر آتے ہیں، جب نظر آنے شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ اب آپ کا نقصان شروع ہو چکا ہے، تو آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ آپ کو کہیں سے بھی جادوگروں کے پاس سے بھی گزریں تو یہ پڑھیں، اس کے جن بھی آپ پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کو آپ نے پڑھتے اپنا وظیفہ بنا لینا ہے۔ انا، سارے پڑھ لیں، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اب دیکھیے اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ انشاءاللہ مضبوط رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔